جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو سرکار کو مارنے کی سازشیں کی گئیں، حتیٰ کہ سرکار کے والد کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور عیسائیوں کے درمیان یہ مشورہ طے پایا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، جن کا تذکرہ انجیل میں ہے، جن کا تذکرہ زبور میں ہے، جن کا تذکرہ توریت میں ہے، اس نبی آخر الزماں کو شہید کر دیا جائے۔ اور یہ ناپاک سازش ان کے درمیان طے پائی کہ جاؤ، جو ان کے والد مکے میں رہ رہے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، چونکہ سرکار علیہ السلام کی ایک ایک نشانی بیان ہو چکی تھی، اللہ اکبر، تو ایک ظالم آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انہیں شہید کروں گا، یہ انعام و اکرام مجھے دے دیا جائے، اللہ اکبر۔ اب حضرت عبداللہ کی تلاش میں وہ عیسائی آیا کہ میں حضرت عبداللہ کو شہید کروں، تاکہ جو مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں، جو احمد تشریف لانے والے ہیں، جو دینوں کو جو دوسرے ہیں انہیں مٹا دیں گے اور دین اسلام پوری دنیا میں رہے گا، ان کے والد کو ہی شہید اور قتل کر دیا جائے تاکہ وہ وجود ہی نہ پائیں، اللہ اکبر۔ اس ناپاک ارادے سے وہ آتا ہے تو وہ مکے میں جب داخل ہوتا ہے تو لوگوں سے پوچھتا ہے عبداللہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا فلاں فلاں جگہ ہیں، لیکن کسی نے حضرت عبداللہ کے چہرے کو نہیں بتایا، چونکہ اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا نہیں تھا، صرف سنا تھا کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے، اللہ اکبر۔ وہ آتا ہے اور اتفاق سے حضرت عبداللہ کے ہی گھر پر آیا، حضرت عبداللہ نے اس کی ضیافت کی، اس کے لیے پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا، اور وہ 1-2 دن رہا۔ جب وہ چلنے لگا تو حضرت عبداللہ نے کہا اور ٹھہریے، تو اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی کام انجام کرنا ہے، مجھے کوئی کام کرنا ہے اور میں اسی کی غرض سے نکلا ہوں، آپ مجھے روکیے نہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے پوچھا کون سا ایسا کام ہے جسے آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ راز کی بات ہے، لیکن تم میرے محسن ہو، میرے غمخوار ہو، تم نے مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا، تم میرے سہارا بنے ہو، اس لیے یہ راز کی بات میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کون سی راز کی بات ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو، مجھے عیسائیوں نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ عبداللہ نام کے انسان کو قتل کرنا ہے جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ دکھ رہا ہے، اور میں قتل کے ارادے سے آیا ہوں۔ میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، عبداللہ مجھے مل گئے تو میں انہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا تم عبداللہ کو قتل کرو گے؟ کہا ہاں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنی تلوار نکالو اور یہ گردن تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں آپ کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے تو مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا میں نے تمہیں کھانا اور پانی تو پلایا ہے، لیکن میں ہی عبداللہ ہوں۔ جب اتنا سنا تو فوراً قدموں میں گر گیا، تلوار الگ، اور بولا میں آپ کو قتل نہیں کر سکتا ہوں، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، یقیناً جو نبی آخر الزمان آنے والے ہیں وہ دنیا میں امن قائم کر دیں گے، سکون قائم کر دیں گے۔ اور یہ کہہ کر کے وہ واپس چلا گیا۔ حضرت عبداللہ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ وہ نور محمدی دنیا میں جلوہ گر ہو، کوئی انہیں قتل نہیں کر سکتا۔ اور وہ نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک میں آیا، اور مصطفیٰ جان رحمت 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائیں، جہاں نور ہی نور چھا گیا، قرار ہی قرار چھا گیا، چین ہی چین چھا گیا۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ کیسی صبح ہے کہ اتنا نور چھایا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یار میرے گھر کھانا نہیں تھا، لیکن جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو غیب سے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ کوئی کہہ رہا ہے یار میں کئی دن سے بیمار تھا، مگر یہ رات کیسی سہانی رات ہے کہ اس رات کی برکت سے مجھے شفا ہو گئی۔ ساری طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جدھر نگاہ اٹھاؤ رحمت کی بارش ہو رہی ہے، جدھر دیکھو قرار ہی قرار ہے۔ اتنے میں ایک شخص آتا اور کہتا ہے لوگوں سنو، میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے کہ میری نگاہیں حیرت میں ہیں، اس سے بڑا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ تو لوگوں نے کہا کون سا منظر دیکھا؟ تو اس نے کہا میں نے حضرت عبد المطلب کو آتے ہوئے دیکھا خانہ کعبہ کی طرف۔
اور میں نے دیکھا کہ جو عبد المطلب خانہ کعبہ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں تو خانہ کعبہ عبد المطلب کی طرف بڑھتا جا رہا. حضرت عبد المطلب کے پاس ایک بچہ ہے, میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ بچے کو سجدہ کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر خانہ کعبہ نے بھی سجدہ کیا ہے. اللہ اکبر. یہ دنیا کو رب نے بتا دیا کہ میرا محبوب وہ ہے کہ جس کی شان کوئی دنیا میں بیان نہیں کر سکتا, اس کی شان کما حق ہو اللہ پاک ہی بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب تیرے نورانی چہرے کی قسم والضحیٰ, تیری زلف عنبری کی قسم واللیل, تیرے شہر کی قسم, تیرے ایک ایک ادا کی قسم اللہ پاک کھا رہا ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. تو مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کو قرار ملا, سکون ملا. ورنہ جانتے ہیں لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو نحوست مانی جاتی تھی اور لوگ مشورہ دیتے تھے تیرا گھر برباد ہو جائے گا, یہ جو بچی تیرے گھر جنم لی ہے نا یہ ڈائن ہے, یہ تجھے کھا جائے گی, اس سے پہلے تو اسے جان سے مار دے, قتل کر دے. اور ظالم باپ اس معاشرے میں اس مظلوم بیٹی کو قتل کرنے کو فخر سمجھتا تھا کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا. اور وہ تڑپتی رہتی, سسکتی رہتی, روتی رہتی, فریادیں کرتی, آہ کرتی, مگر ظالم باپ کو اس پہ ترس نہیں آتا, اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. یہ آمد مصطفیٰ سے پہلے تھا اور اس پر فخر بھی کرتا, ہاں میں نے اپنی بیٹی کو درگور کیا, اسے زندہ میں نے مارا, زندہ زمین میں کر دیا. سوچی کیسا ظالم معاشرہ تھا, یہ کیسا اندھیرا تھا. لیکن مصطفیٰ جان رحمت آئے, آپ نے فرمایا کوئی اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرے گا. اگر کسی کی ایک بیٹی ہے, اس نے اچھی پرورش کی اور اس کی شادی کر دی, اس پہ جنت واجب ہے. یہ مقام ملا بیٹیوں کو کہ بیٹی جب ماں بن جاتی ہے اس کے قدم کے نیچے جنت ہے. بھائیوں کے گھر میں رہتی ہے تو بھائیوں کی عزت ہے. یہ مقام مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹیوں کو عطا کیا, عورتوں کو عطا کیا. اور سرکار نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے.